یہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر سید ظفر علی شاہ صاحب محترم المقام جناب حضرت معی الدین صاحب المعروف جنید صاحب، جناب خواجہ ناظم الدین مہروی صاحب، حضرت علامہ مولانا خدا بخش صاحب، دیگر علماء کرام، حاضرین با تمکین، شمع ختم نبوت کے پروانوں، یہ میرے پروردگار کا اور اس کے پیارے حبیب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھنا چیز پہ خصوصی فضل و کرم ہوا کہ میں نے ایک کافر و مرتد قادیانی گھرانے میں جنم لینے کے باوجود فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لعنتیں بھیج کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ قادیانیت کے جس زہر کو ہمارے خاندان میں سب سے پہلے میرے دادا نے پیا، غدار ابن غدار، مکار ابن مکار، لعین ابن لعین، انگریزوں کے خود کاشتہ پودے، ایک بہت بڑے گستاخ رسول
جھوٹے مدعی نبوت، مرزا قادیانی کذاب کے ہاتھ پہ بیعت کر کے نعوذ باللہ اسے اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مان لیا۔ وہ زہر ہماری اگلی نسلوں تک بھی منتقل ہوتا چلا گیا، نہ کسی نے کوئی تحقیقات کی، نہ اسلام کا مطالعہ کیا، اور نہ ہی قادیانیت کو پڑھا۔ سب کے سب ایک بھیڑ چال چلتے ہوئے قادیانیت کے اندھے کنویں میں گرتے چلے گئے۔ میرا باپ قادیانی، میری والدہ قادیانی، میرے بھائی میری بہنیں، میری ساری کی ساری برادری قادیانی تھی۔ یہ میرے پروردگار کا مجھ پہ کرم ہو گیا، اس نے بارش کا رحمت کا پہلا قطرہ اس خاندان میں مجھے بنا دیا۔ میرے پروردگار نے مجھ پہ بہت بڑا کرم کیا کہ مجھے قادیانیوں کو مرتے ہوئے دکھایا ہے۔ میرے رب نے مجھے قادیانیوں کے عبرتناک انجام دکھائے ہیں۔ یقین جانیے گا، میرے پاس اس سے کم الفاظ نہیں ہیں کہ کتا بھی ایسی موت نہیں مرتا جیسی موت میرے پروردگار نے مجھے قادیانیوں کو مرتے ہوئے دکھایا ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا، اور کئی بار اس بات کا مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے پیارے، اللہ کے ولی، متقین اور پرہیزگار لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی زبانوں پہ کلمے جاری ہو جاتے ہیں۔ جب دنیا سے پردہ فرمانے کا ٹائم آتا ہے، ان کی زبانوں پہ درود شریف کے پھول جاری ہو جاتے ہیں۔ آیات قرآنی پڑھتے پڑھتے روح پرواز کر جاتی ہے۔ حالت نماز میں سجدے کی سب سے دلربا حالت میں روح پرواز کر جاتی ہے۔ آخری ٹائم آتا ہے تو پکار اٹھتے ہیں،
حسین لوگ، کتنے جمیل لوگ، کتنے پیارے چہروں والے، ہاتھوں میں گلدستے لیے، ہاتھوں میں پھولوں کے ہار پکڑے مجھے لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہاں ہاں وہ دیکھو، جنت میں دودھ کی نہریں، جنت میں شہد کی نہریں مجھے دکھائی دے رہی ہیں۔ وہ دیکھو آ گئے، بڑے قریب آ گئے، یہ کہتے کہتے، ذکر کرتے کرتے، اذکار کرتے کرتے روحیں پرواز کر جاتی ہیں۔ میرا دادا جسے قادیانی نعوذ باللہ صحابی رسول کہتے تھے، میرا دادا جسے قادیانی دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے سفر کر کے ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے، میرا دادا جس نے ساری زندگی قادیانیت کے لیے کام کیا، آخری ٹائم آیا، زبان پہ ننگی گالیاں تھیں، آخری ٹائم آیا، زبان پہ ننگی گالیاں، غلیظ گالیاں، ماں بہن بیٹی کی بازاری گالیاں، بکتے بکتے جہنم واصل ہو گیا۔ میرے پروردگار نے مجھے اس کی موت دکھائی، میرے پروردگار نے مجھے قادیانیوں کے بڑے بڑے مربی، بڑے بڑے مبلغین انہیں مرتے ہوئے دکھایا ہے۔ میری دادی کی سگی بہن جو قادیانیوں کی مبلغہ تھی، ساری زندگی اس نے قادیانیت کے لیے کام کیا، لوگوں کے گھروں میں جاتی، ہماری مسلمان عورتوں کا ایمان چھیننے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے یوز کرتی، سلائی مشینیں تحفے میں پیش کرتی۔ گھر میں آٹا نہیں ہے، غریب لوگ ہیں، آٹا دے دیا، چاولوں کی بوریاں بھجوا دی، پیسے دے دیے، بچہ بیمار ہے، علاج کے لیے پیسے دے دیے، کمیٹی ڈالی، کسی سے نہیں دی جا رہی، خود سے ادا کر دی، ساتھ یہی کہتی تھی کہ دیکھو نا ہم کتنے نیک لوگ ہیں، دیکھو نا ہم کتنے پوتر ہیں، کتنے اللہ والے ہیں، کتنے کوآپریٹو قسم کے لوگ ہیں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو روزے رکھتے ہیں، یہ ملا ظالم ہے، یہ مولوی ظالم ہے، ہمیں کافر کہتا ہے، پاکستان کی حکومت ظالم ہے، ہمیں کافر کہتی ہے، ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں۔ یہی کہتے کہتے پوری زندگی گزار دی، یہی جھوٹ بولتے بولتے، فریب کرتے کرتے، فراڈ کرتے کرتے زندگی گزار دی، یہاں تک کہ اس کے مرنے سے چند مہینے پہلے اسے بیماری لگی۔ بیماری کون سی تھی؟ فالج کا اٹیک ہوا، اور اٹیک اس نوعیت کا ہوا کہ جسم تو ڈیڈ ہو گیا، زبان جاری ہو گئی۔ اللہ کی قسم، جیسے کتا بھونکتا ہے ایسے بھونکا کرتی تھی، کتے کی آواز نکلتی، جب بھی بولتی، جب بھی بات کرتی کتے کا ساؤنڈ نکلتا، صبح بھونکتی، شام بھونکتی، دوپہر بھونکتی، رات بھونکتی، آدھی آدھی رات تک
ان کے گھر سے کتے کے بھونکنے کی آوازیں آتی، اور ہمارے محلے میں یہ مشہور ہو گیا کہ ان مردیوں کے گھر میں انہوں نے کوئی کتا پال لیا ہے، جب دیکھو بھونکتا رہتا ہے۔ وہ کوئی کتا نہیں تھا بلکہ قادیانیوں کی مبلغہ تھی، جسے پروردگار نے دنیا کے اندر ہی کتیا بنا دیا۔ یہ اللہ کا عذاب ان پہ ایسے آتا ہے، اور یقین جانیے گا اس کے منہ سے یلو کلر کی، پیلے رنگ کی رالیں ٹپکتی تھی، جن میں سے پخانے کی اسمیل آتی تھی، منہ سے گندگی نکلتی۔ میرا سگا چچا نام شبیر احمد، ساری زندگی بڑا سمجھایا، جب پروردگار نے مجھے ایمان کا نور دیا، فکر لگ گئی، کسک تھی، تڑپ تھی، ٹینشن تھی، کسی طرح ہمارے گھر والے یہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ میں نے گھر میں اسلام کی تبلیغ کا